ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید رحم ٹی وی نیو یارک سے امریکی سیاست کے شب و روز کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق صدیقی صاحب، اور ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کی شکست کے کیا اسباب تھے، تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عتیق صاحب، بریک سے پہلے ہم نے کچھ پوائنٹ اٹھائے، بہت ساری آپ نے وجوہات بتائیں کہ یہ بھی تھی، کیا آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کے لوگ جو تھے وہ ایک نوجوان چہروں کو دیکھنا چاہتے تھے؟ ڈیموکریٹس میں سے کچھ یہ بھی ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری قوم نے کسی خاتون کی سربراہی کو قبول نہیں کیا دل سے۔ یہ ایک فیکٹر ہے مغرب میں، مسلمان ملکوں میں تو ہم یہ تجربات کر چکے ہیں، تو یہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ زیادہ کنزرویٹو پہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کچھ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے۔ آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ برطانیہ میں دیکھیں، مارگریٹ تھیچر 12 سال تک وزیر اعظم رہی، اب ٹریسا مے جو ہیں وہ دوسری خاتون ہیں جو وزیر اعظم ہیں۔ امریکہ کچھ زیادہ قدامت پسند ہے، کچھ زیادہ کنسرویٹو ہے، اور یہ سوال کہ امریکہ ابھی تک کسی خاتون صدر کے لیے تیار کیوں نہیں ہوا، نائب صدر تک کے لیے یہ تیار نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک وجہ کیا کوئی تعصب ہے، مزاجنی جسے کہتے ہیں، جینڈرز کے خلاف تعصب جو ہے، یہ وہ ایلیمنٹ تو نہیں ہے، لیکن ہلری کی 32 سالہ 30 سالہ سیاسی کیریئر میں اس کے پاس ایکسٹرا بیگیج بہت زیادہ تھا۔ ایکسٹرا بیگیج کا مطلب یہ کہ اس نے بہت سارا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، وہ اس نے ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ جو ای میلز کا جو اسکینڈل اس کے اوپر بنا تھا، جو وہ پرائیویٹ سرور میں لے کے گئی تھی ریپبلکن پارٹی نے، اسے بہت اٹھایا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ بنغازی میں جو ایمبیسڈر سٹیفن بنغازی میں مارا گیا، اور اس کے ساتھ 3 اور امریکن مارے گئے، تو وہ 4 قتل جو ہیں وہ بھی ریپبلکن پارٹی نے ہلری کلنٹن کے نام لکھ دیے، وہ بھی پارٹ آف دا ایکسٹرا بیگیج تھا۔ اس کے علاوہ پھر وہ بل کلنٹن کے پولا جونز اور مونیکا لیونسکی، وہ بھی ایک ایکسٹرا بیگیج اس کے ساتھ تھا۔ تو یہ سارے فیکٹرز مل کے اگر آپ انہیں بھی کنسیڈر کر لیں تو پھر یہ بات کوئی اتنی زیادہ نمایاں نظر نہیں آتی کہ یہ جینڈر بائس تھی، مزاجنی تھی، جس کی وجہ سے ہلری کلنٹن کو ووٹ نہیں ملے۔ اگر اس کے پاس یہ ایکسٹرا بیگیج نہ ہوتا، یا اس کی جگہ الزبتھ وارن جو ہے جو نہایت ہی پروگریسو ہے برنی سینڈرز کی طرح، اگر وہ کینڈیڈیٹ ہوتی تو شاید اسے خوش آمدید کہا جاتا۔ تو ہلری کلنٹن نے جدوجہد اور سٹرگل بہت کی۔ اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ براک اوباما کے خلاف جب وہ الیکشن ہاری تھی ڈیموکریٹک پرائمریز میں، تو اس کی کنسیشن آخری سپیچ جو تھی، تو اس میں ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ میں ایک گلاس سیلنگ تک پہنچ تو گئی ہوں، میں نے اس گلاس سیلنگ میں شگاف تو کر دیا ہے، لیکن میں اسے پوری طرح ڈیمالش تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس سے روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے۔ اور یہ کتنی ایک ٹریجک سی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ اب 8 نومبر کو جب اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اسے فون کیا اور اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، اور پھر اس کے بعد کنسیشن اسپیچ میں اگلے دن 9 تاریخ کو یہ اس کی نہایت ہی دکھ بری ایک ٹریجک قسم کی بات تھی کہ میں تو اس گلاس سیلنگ کو توڑنے میں ناکام رہی ہوں، لیکن اسے کوئی دوسرا آ کے ضرور توڑ دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری جگہ کوئی اور خاتون آئے گی، اور میں آخری خاتون نہیں تھی کہ جس نے یہ کوشش کی۔ لیکن بہرحال اس کے سر یہ تاج ضرور بنتا ہے کہ وہ امریکہ میں کسی بڑی سیاسی پارٹی کی پہلی خاتون صدر نامزد ہوئی تھی۔ تو کچھ برنی نے بھی تو کچھ اتنا خاص اہم کردار ادا نہیں کیا، حالانکہ اس کے تو فالورز جو تھے وہ نوجوانوں میں تو ان کے فالورز بہت تھے، لیکن وہ خود ان کے ساتھ کسی کمپین میں اتنا زیادہ نظر نہیں آئے۔ صحیح بات ہے۔ برنی سینڈرز نے ڈیموکریٹک کنونشن کے بعد اس نے کافی تعاون کیا، حمایت کی اس نے ہلری کلنٹن کی، لیکن اس کی وجوہات تھی، اس کا اپنا ایجنڈا تھا۔ وہ ایجنڈا لے کے ہلری کلنٹن کے پاس گیا کہ اگر یہ میرے نکات تم اپنے ایجنڈے میں شامل کر لو تو میرے نوجوان ووٹرز تمہیں ووٹ دیں گے۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ یہ اسٹوڈنٹ لونز جو ہیں انہیں معاف کر دو، اور دوسرا جو ہے اوباما کیئر کو جو ہے وہ سنگل پیئر سسٹم پہ لے آؤ۔ تو اس نے اپنے جو نکات دیے، ہلری کلنٹن کو ووٹوں کی سخت ضرورت تھی، اس نے اس کی تمام شرائط مان لی،
لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ برنی سینڈرز نے نوجوان ووٹوں کو اتنا موبلائز نہیں کیا، اور وہ بھی زیادہ موبلائز نہیں ہوئے، بلیک ینگ ووٹرز جو تھے وہ بھی اتنے زیادہ موبلائز نہیں ہوئے، اور یہ تمام ایلیمنٹس جو تھے انہوں نے مل جل کے ہلری کلنٹن کی شکست میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اچھا عتیق صاحب، آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے صدر منتخب ہونے کے بعد ایسا بڑا کم دیکھنے میں آ رہا ہے ماضی کے کسی صدر کے حوالے سے کہ وہ منتخب ہوا ہو اور 20 جنوری سے پہلے وہ پورے ملک میں شکریہ کے لیے، تھینک یو کے لیے ریلیز میں جائے۔ یعنی یہ ایک بڑا منفرد قسم کا اسٹائل ہے اس کا، اور وہاں جا کے انہوں نے کئی جگہوں پر تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جن کے بارے میں تحفظات تھے ان کے، مثلا اقلیتی کمیونٹی کا، لاطینی کمیونٹی کا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں جو یہ صدارت، وائٹ ہاؤس میں بھی ان کا اسٹائل کچھ اسی قسم کا ہوگا، اور یہ کیسے کانگریس سے اپنے چیزیں جو ہے منوا سکے گا؟ روایتی طور پہ صدر منتخب، کوئی بھی صدر منتخب ہو جانے کے بعد 8 نومبر اور 20 جنوری کے درمیان جو ہے وہ 38-39 دن کا فرق ہوتا ہے، اور عام طور پہ کوئی بھی امریکی صدر ان دنوں میں بہت لو پروفائل رکھتا ہے، اور وہ تیاریوں میں یہ تمام وقت صرف کرتا ہے، اور وہ اپنی اس کی ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے، وہ اپنی کیبنٹ کو بڑی خاموشی سے جو ہے وہ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، مختلف پوسٹوں کے لیے مختلف امیدواروں کو انٹرویو کرتا ہے، اور اس کی براک اوباما کی بھی یہی کوشش تھی، اس سے پہلے جارج بش کی بھی یہی کوشش تھی، بل کلنٹن، ایون رونلڈ ریگن، یہ سب جو تھے یہ سب انہوں نے لو پروفائل رکھے اور زیادہ پس پردہ رہ کے انہوں نے 38-39 دن اپنا جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اپنا سٹائل ہے، اور وہ سٹائل جو اس کا انتخابی مہم کے دوران تھا وہ اب ان 38-39 دنوں میں یہ ٹرانزیشن کی جو پیریڈ ہے اس میں بھی وہ سامنے آیا ہے، اور وہ تمام پوسٹوں کے لیے امیدواروں کو بڑھا چڑھا کے ان کی پبلسٹی کرتا ہے، انہیں بلاتا ہے، انہیں انٹرویو کرتا ہے، پھر ان کی ویڈیو کلپنگز بنتی ہیں، اور یہ ایک مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ایک اخبار نے لکھا ہے کہ یہ وہ اپرینٹس شو جو کہ ریالٹی شو جو تھا دی اپرینٹس، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہائرنگ اور فائرنگ کرتا رہا، MSNBC پہ یو آر فائرڈ، وہ MSNBC پہ وہ پروگرام کرتا رہا طویل عرصے تک، 11-12 سال تک۔ تو یہ اس کے پریزیڈنسی کے سٹائل میں بھی آپ کو دی اپرینٹس کی جھلکیاں جو ہے وہ نظر آئیں گی، جس وہ اس کی شخصیت کا ایک جزو لا ينفک ہے اور ایک اہم انٹیگرل پارٹ ہے، اور یہ آپ اس کے جو وہ کرشمے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ آپ نے سٹائل کا پوچھا ہے، تو اس کا سٹائل بھی اسی قسم کا ہوگا جس طرح کہ اس نے اپنے کیبنٹ کے سیکرٹریز کا انتخاب کیا ہے۔ کانگریس کے لیے جو ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ خاص کر اسپیکر کے حوالے سے رینس پریبس جو ہے، جو اس کا چیف آف سٹاف ہے، وہ ریپبلکن پارٹی کا چیئر بھی رہا ہے، اور وہ ایک نہایت سلجھا ہوا بندہ ہے، پرانا پالیٹیشین ہے، اور اس کے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں۔ وہ ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہے، اس کے کیپٹل ہل کے اوپر ریپبلکن لا میکرز، کانگریس مین، سینیٹرز اور حتیٰ کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور رینس پریبس ہی وہ پل ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان بنا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے انجام نہ دیتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے صدر بننا آسان نہ تھا۔ تو امید ہے کہ وہ اس کی جو سوچ ہے رینس پریبس کی، اور وہ جس طریقے سے وہ واشنگٹن کو سمجھتا ہے، آفیشل واشنگٹن کو جس طرح وہ سمجھتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی بات سنی تو وہ آئین سازی میں اور کانگریس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بل جو ہیں، اس کا ایجنڈا جو ہے اسے کانگریس سے پاس کرانے میں وہ ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ عتیق صاحب، پھر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک پہ آنے کے بعد ہم فارن پالیسی پہ کچھ 1-2 سوالات کریں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز،
ہمارے ساتھ رہیے.